میں اپنی بیت تمہاری گردنوں سے اٹھاتا ہوں، رات کی اس تاریکی کو اپنی سواری قرار دو، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور جہاں چاہو چلے جاؤ۔ سعید بن طاؤس سے منقول ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک میرے اہل خاندان میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ لے اور رات کی تاریکی میں پھیل جائے، یعنی نکل جائے، اور مجھے ان کے سامنے چھوڑ دو کہ یہ میرے سوا کسی سے سروکار نہیں رکھتے۔ معتبر اور مستند تاریخ کے مطابق شب عاشور 9 اور 10 محرم الحرام 61 ہجری کی درمیانی رات کو میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے خیمے کا چراغ بجھانے کا حکم دیا۔ خیمے کا چراغ بجھانے کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی دقت امیز اور عظیم الشان باب ہے۔ اس واقعے کے پیچھے گہری الہی، اخلاقی اور نفسیاتی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ واقعے کا پس منظر: شب عاشور کی رات حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے تمام اصحاب اور اہل خانہ کو ایک خیمے میں جمع کیا تو آپ علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، جیسا کہ تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ دشمن کو صرف میری جان کی پیاس ہے، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر نکل جائے، میری طرف سے بیعت کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جناب حضرت عباس علیہ السلام کو حکم دیا، عباس چراغ بجھا دیجیے۔ جب کچھ دیر بعد چراغ دوبارہ جلایا گیا تو تاریخ گواہ ہے کہ ایک بھی صحابی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا، بلکہ سب نے یک زبان ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام پر جان نچھاور کرنے کا عہد کیا۔ معتبر اور مستند تاریخ کے مطابق چراغ بجھانے کے پیچھے پوشیدہ حکمتیں کچھ اس طرح سے تھیں: 1. شرمندگی اور حیا کا موقع دینا، یعنی اخلاقی حکمت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر خیمے میں روشنی رہی تو جو لوگ اپنی جان بچانے کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ دوسروں کے سامنے شرمندگی، جھجک یا ندامت محسوس کریں گے۔ چراغ بجھا کر آپ علیہ السلام نے ان کو تاریکی کا پردہ فراہم کیا تاکہ اگر کوئی جانا چاہے تو عزت کے ساتھ بغیر کسی احساس کمتری یا رسوائی کے چلا جائے۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی اور اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین مثال تھی۔ اخلاص کا امتحان، یعنی پرکھنے کا معیار۔ معرکہ کربلا کوئی زبردستی کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے لشکر میں صرف وہ نفوس چاہتے تھے جو خالص الہی جذبے اور ایمان کے ساتھ آئے ہوں۔